ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو ساتھ اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ لے بدلے اس کی قیمت تھوڑی۔ یہ یہودیوں کی ایک دوسری قسم ہے، یہ اللہ کی طرف سے جھوٹ باتیں منسوب کرتے اور لوگوں کو جو سو گمراہی کی طرف دعوت دیتے، کہتے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور لوگوں کو کے مال جو ہے سو باطل طریقے سے کھا لیتے تھے۔ یعنی اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے حرام کمایا، اور اس پر بھی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے جھوٹ لکھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے، گنے چنے دن کے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس سے کوئی عہد؟ یعنی ایسا وعدہ تو نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کی طرف سے جھوٹ بات بولتے ہو۔ ایسا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا تھا، یعنی کسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، تو ہرگز نہیں وہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کو۔ یا تم کہتے ہو اوپر اللہ کے جو نہیں تم جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کمایا برائی کو اور احاطہ کر لیا، گھیر لیا اس کو اس کی قطع نہیں، تو یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اچھے، یہی ساتھی ہے جنت کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور جو برے عمل کریں گے وہ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ احکامات یاد دلا رہے ہیں جن کا نہ صرف حکم دیا بلکہ پختہ عہد لیا تھا، لیکن وہ لوگ پھر گئے۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ پختہ عہد بنی اسرائیل سے، نہ تم عبادت کرو گے مگر سوائے اللہ کی، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے، اور یتیموں کے، اور مسکینوں کے حسن سلوک، اور کہو یعنی کہنا لوگوں سے اچھی بات، خوبصورت بات، یعنی اور نرمی سے یعنی امر بالمعروف کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے نرمی سے پیش آنا ہے، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت کم تم میں سے، اور تم ہو اعراض کرنے والے۔ اب یہاں پر جو ہے سو بنی اسرائیل سے عہد کی یاد دہانی ہے، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، نہ تم بہانا خون اپنا، اور نہ تم نکالنا اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے، اور تم گواہ ہو۔ بنی اسرائیل کے جو ہے سو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ تو عربوں میں اوس اور خزرج کے بیچ میں دشمنی تھی، تو پھر بنی اسرائیل کا اللہ سے وعدہ تھا کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، اور وطن سے بھی نہیں نکالنا۔ تو لیکن عربوں کی لڑائی ہوئی، اس دوران کیا ہوا، بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع نے خزرج کا ساتھ دیا، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح دونوں طرف کے یہودی یعنی یہودیوں کے ہی ہاتھوں مارے جاتے، تو قتل کیا اور گھروں سے نکال دیے پھر۔ لیکن جب قیدی بنا کر جاتے تو بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم وہ لوگ ہو، تم قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے، تم غلبہ پاتے ہو، چڑھائی کرتے ہو اوپر ان کے ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو 7 باز کتاب کے، اور تم کفر کرتے ہو 7 باز کے؟ تو نہیں، یعنی ایک حصے کو مانتے تھے اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے تھے، یعنی بعض احکامات کو مانتے تھے اور بعض کو انکار کرتے تھے۔ اسی لیے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہیں جزا ہوگی یعنی اس کی جو کوئی کرتا ہے یہ تم میں سے، مگر سوائے رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے سو دنیا کی رسوائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف زیادہ شدید، زیادہ سخت عذاب کے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس میں لیسن کیا ہے، اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنا ہے، صرف کچھ پر عمل کرنا درست نہیں ہے، سارے یعنی پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا زندگی کو دنیا کی بدلے آخرت کے، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہود کا تکبر، انبیاء کو جھٹلانا اور قتل کرنا، اپنی خواہش میں لگے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پے بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور قوت دی ہم نے اس کو، تائید کی ہم نے اس کو ساتھ روح پاک کے۔ کیا بھلا جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں پسند کیا نہیں چاہتے تھے تمہارے نفسوں نے، تکبر کیا تم نے تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، کوئی رسول پسند نہ آتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔
اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو ان کے پاس تھی، حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں کرتے تھے خلاف اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ساتھ اس کے تو لعنت ہے اللہ کی ان پر، یعنی اوپر کافروں کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ آخری رسول آئے اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف جو ہے سو مدد کرے۔ جب آئے تو کیا کیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے انکار کر دیے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے بول کے وہ لوگ انکار کر دیے۔ کتنا برا ہے جو کہ بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے اپنے نفسوں کو کہ وہ کفر کرتے ہیں، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے، کہ اتارا ہے اللہ اپنے فضل سے اوپر جس کے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ لوٹے وہ پلٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے۔ یعنی دنیا میں لوگوں نے جیسے ان کا بہت برا حال کیا تھا، یعنی یہودیوں کا دنیا میں ان کا بہت برا حال کیا تھا، تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، یعنی ذلیل رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب کہا جاتا ان کو ایمان لاؤ ساتھ اس کے نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس کے نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے علاوہ ہے، اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے ان کے پاس ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا اعتراض کہ ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو بنی اسرائیل میں سے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے نبیوں کو کیوں جھٹلائے، پھر جب تمہارے اپنے بنی اسرائیل میں سے جب آئے تھے وہ نبیوں کو، تو ان کو کیوں جھٹلائے، تو کہہ دو تو کیوں تم قتل کرتے رہے اپنے نبیوں کا اللہ کے اس سے پہلے، اگر ہو تم ایمان والے، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ روشن دلائل کے، یعنی نشانیوں کے، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود پیچھے، یعنی اس کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے کوہ طور کو، پکڑ لو جو دیا ہم نے تم کو ساتھ قوت کے، مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے تھے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت کو، اور یعنی اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا تمہارا ایمان، اگر ہو تم مومن، یعنی ایمان لانے والے۔ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس، خاص طور سے سوائے ان لوگوں کے، تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ یعنی ان کا کہنا کہ وہ وہی جنت میں جائیں گے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو جو بھی ظلم کیے ہیں، یعنی اللہ کے نافرمانی کرنا اور اللہ کے آیتوں کا انکار کرنا، وہ ظالم ہیں اور ان کو جو ہے سو خوب جاننے والا ہے۔ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے اوپر زندگی کے، یعنی وہ زندگی کے اتنے حریص ہوتے کہ وہ زیادہ دن جینا چاہتے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا چاہتا ہے ہر ایک ان کا، کاش وہ عمر دی جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں وہ بچانے والی اس کو۔ کس سے بچانے والی نہیں ہے اس کو؟ یعنی عذاب سے، اگرچہ وہ عمر دیا جائے، یعنی 1000 سال بھی
وہ جیتے رہے تو ان کو ان کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کتنا بھی وہ جی لے ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کے، تو بے شک وہی ہے اس نے نازل کیا اس کو اوپر تیرے دل کے، اللہ کے اذن کے ساتھ تصدیق کرنے والا ہے وہ واسطے اس کے جو درمیان اس کے ہاتھوں کے، اور ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ یہود کی یہاں پر جو ہے سو یہود کی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی فرشتوں میں تھی۔ فرشتوں میں اختلاف کرنا بھی جیسا کفر ہے، کیونکہ فرشتے بھی جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر ایمان بھی لانا ہے، یعنی ارکان ایمان پہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں پر ایمان لانا ہے۔ اس میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کے آیات روشن واضح، اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے مگر فاسق نافرمان لوگ ہی کفر کرتے ہیں۔ کیا بھلا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد ڈال دیا اس کو، یعنی پیچھے پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں وہ ایمان لاتے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس چیز کے جو ان کے پاس ہے، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا کہ وہ جانتے، یعنی وہ نہیں علم رکھتے، یعنی جو کچھ بھی ان کو دیا گیا تھا وہ اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کیا ہم قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے ہیں یا ہم اس کو آگے رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی معاملات ہو، اللہ کے احکامات کو ہم پیچھے ڈال کے ہم دنیاوی زندگی اپنی خواہشات پہ تو نہیں چل رہے ہیں، یہ ہم کو چیک کرنا ہے۔ اور پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے شیطان اوپر بادشاہت کے سلیمان علیہ السلام کے۔ اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر جادو جو ہے سو عروج پر تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے جادو ختم کرنے کے لیے کیا کیے، جادو کی جو کتابیں تھیں اپنے تخت کے نیچے جو ہے سو دفن کر دیے تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو جب وہ کتابیں ملی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اتنی بڑی سلطنت جادو کے دم پر رکھی تھی، یعنی ان لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ کیونکہ وہ کتابیں ان کو ملی تھی تو وہ جادو کی کتابیں تھیں، تو لوگ یہ الزام لگائے کہ جادو کے زور پہ ہی یہ سلطنت بڑی قائم کرے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، تو اور پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے شیطان اوپر بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو کی، اور اس کی جو نازل کیا گیا تھا اوپر 2 فرشتوں کے بابل میں، ہاروت اور ماروت۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کیا کرتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے تو تم کفر نہ کرو، جادو جو ہے سو کفر ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ہاروت اور ماروت۔ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو کسی پہ جادو بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی جادو کروائے بھی تو اللہ کے جب تک کہ حکم نہ ہو اذن کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے بے شک ہم آزمائش فتنہ ہیں تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھتے تھے اور ان دونوں سے اس کو جو وہ تفریق یعنی جدائی ڈال دیتے تھے اس سے درمیان شوہر یعنی مرد کے اور بیوی کے، حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان دینے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ وہ سیکھتے تھے۔
وہ جو نقصان دیتا تھا ان کو اور نہ وہ نفع دیتا تھا ان کو۔ سب سے بدترین جادو جو ہے، یہ جو میاں بیوی کے بیچ میں جو جادو کراتے ہیں وہ سب سے بدترین جادو ہے۔ اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، البتہ جو بھی خریدے گا اس کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصے میں سے، اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے جو اپنی جانوں کو کاش وہ ہوتے وہ جانتے، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے البتہ بدلہ ثواب پاتے، یعنی البتہ اس کا بدلہ پاتے، ثواب پاتے اللہ کے پاس سے اچھا بہتر، کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ یہاں پر الفاظ کے استعمال میں جو ہے سو ادب سکھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سو رعینہ کہتے، یعنی چرواہا۔ اب مسلمانوں کو رعینہ کہنے سے روکا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رعینہ ہماری رعایت کیجئے، بلکہ کہو انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے اور سنو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے، یہ کہ نازل کی جائے اوپر تمہارے کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، رحمت یہاں پر نبوت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل چاہتے کہ نبوت بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئے۔ اور اللہ فضل والا ہے بڑا، نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی، کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر آیتوں کا منسوخ ہونا ہے، یعنی کوئی حکم کینسل ہونا یا اس کی جگہ نیا حکم آنا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ اس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، یعنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سوال نہ کرو۔ وہ جو گائے کا جو واقعہ گزرا تھا اس میں کہ کس طرح سے سوال کیے تھے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جو کوئی بدل کر لے گا کفر کو بدلے ایمان کی، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش وہ پھیر دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر حسد کی وجہ سے ان کے نفسوں کے پاس سے، بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق، پھر معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ فیصلہ اپنا، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے سو مسلمانوں کو کفر پر پھسلانا چاہتے تھے، تو کیونکہ حسد کی وجہ سے ان کے بنی اسماعیل میں سے رسول آئے، نبوت بنی اسماعیل میں آئی، تو اہل کتاب جو ہے سو مسلمانوں کو پھسلانا چاہتے تھے۔ اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کسی بھلائی یعنی نیکی میں سے، تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ جنت کس کی ہوگی پھر؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وہ ان کی جنت ہوگی۔ اب یہاں پر غور کرنے والی آیت ہے جس میں ہمیں جو سو پوری اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر غور کرنا ہے، ہم کو تدبر کرنا ہے کہ یہ آیت میں
بلکہ کیوں نہیں جس نے سپرد کر دیا اپنے چہرے کو اپنی ذات کو اللہ کے لیے وہ احسان کرنے والا ہے تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے عیسائی اوپر کسی چیز کے، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہود اوپر کسی چیز کے، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اہل کتاب نصارہ اور عیسائی پھر یہودی سب کہتے کہ ہم صحیح ہے، لیکن فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے نہیں جانتے وہ علم رکھتے مانند ان کی بات کی، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں سے جو وہ تھے اس میں وہ اختلاف رکھتے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اسے منع کرے روکے مسجدوں سے اللہ کی کہ ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا، اور وہ کوشش کرے اس کی ویرانی کا۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کی مسجدوں سے روکنا ہے، اور مسجد حرام یہ فرقہ واری کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے کہ ہماری مسجد میں نہیں پڑھنا، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ تبلیغیوں کی ہے، تو ہمارے اس میں یہ نہیں آنا۔ یہ فرقہ واری کی وجہ سے اگر مسجدوں میں روکیں گے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں ان کے لیے کہ وہ داخل ہو ان میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی ساری زمین، پوری زمین جو بھی ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور ہر سمت اللہ ہی کا ہے۔ تو جہاں کہیں جدھر بھی تم منہ موڑو گے تو وہی اسی جگہ ذات چہرہ ہے اللہ کا، بے شک وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ، بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارے کے سارے اس کے لیے فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، پیدا کرنے والے ہیں، اور سب اطاعت میں ہیں اللہ کی۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے واسطے اس کے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو آسمان اور زمین کچھ نہیں تھے تو وہ نئے سرے سے اس کو پیدا کیے، یعنی کوئی چیز نہیں تھی اس سے پیدا کیے۔ اب جیسے اب انسان ہے، انسان کو جو ہے سو مٹی سے پیدا کیے، یعنی ہر چیز کو کسی نہ کسی میٹیریل سے اس کو جو ہے سو پیدا کرتے ہیں۔ تو مگر آسمان اور زمین کچھ نہیں تھے تو یعنی نئے سرے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سو اس کو پیدا کیے۔ قرآن اور حدیث میں اس یونیورس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو بنا کسی چیز کے بنایا۔ بدیع السماوات والارض، اوریجنیٹر کا ورڈ انگلش کے ٹرانسلیشن میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ورڈ انگلش کے جو ٹرانسلیشنز ہے اس میں ملے گا اوریجنیٹر، اور اسی بات کو زیادہ کلیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ کام جو ہے سو ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی را میٹیریل کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج 21 سینچری میں زیادہ تر سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہماری جو یہ یونیورس ہے اس کا کریشن ہوا ہے فرام نتھنگ، اور اس کو جو ہے سو ایکسپلین ایسے کیا جاتا ہے جو نیٹ انرجی ہے اس یونیورس کی تو وہ زیرو ہے۔ اس لیے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ دس یونیورس از کریٹڈ فرام نتھنگ۔ نیل ٹائسن کا کہنا ہے the entire universe possesses zero net total energy. What it means that it create entire universe out of nothing, because nothing has no net energy associated with it. ڈاکٹر لارنس کروز جو کہ امریکن کاسمولوجسٹ ہے، انہوں نے 2012 میں ایک بک پبلش کری جس کا ٹائٹل جو ہے سو
یہ ہے کہ اے یونیورس فرام نتھنگ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے واسطے اس کے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے پیدا کر سکتے ہیں کوئی چیز، تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے جبکہ آلریڈی وہ بنا ہوا تھا؟ صرف اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا نہیں کر سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں تھی تو اس کو نئے سرے سے پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اب یہاں پر لا علم لوگوں کی ڈیمانڈ کہ انہیں اللہ کو دیکھنا ہے، یعنی یہ اہل مکہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے، تو پھر ان کا کیا حشر ہوا اس سے پہلے ہم لیے تھے. تو یہاں پر بھی اہل مکہ بھی جو ہے سو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے. تو اور کہا ان لوگوں نے نہیں علم رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے، یعنی یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے جو اہل مکہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بھی اسی طرح کیا تھا، تو ان کا کیا حشر ہوا دیکھے نہیں، کیا تم کو علم نہیں ہے؟ ان سے پہلے مانند ان کی بات کے باہم ملتے جلتے ہے دل ان کے، تحقیق بیان کر دی ہم نے آیات واسطے کہ ایک قوم کے جو یقین رکھتے ہیں. بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو ساتھ حق کے خوشخبری بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے ساتھیوں کے بارے میں جہنم کے، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم پیروی کرنے لگ جاؤ ان کے طریقے کی، ان کے ملت کی. یہاں تک کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کر دیں گے، تو وہ کریں گے تب تک وہ نہیں مانیں گے. کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، اور البتہ اگر پیروی اتباع کی تم نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے آیا تیرے پاس علم میں سے نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی ان کی پیروی کریں گے تو پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوں گے. وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے، یعنی قرآن کا حق اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، کوئی چیز نہیں چھپانا. یعنی کتاب کا کیا حق ہے؟ تلاوت تو کرتے ہیں مگر تلاوت صرف پڑھ لینا رٹ لینا نہیں ہے، صرف اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت پڑھنے کا. یہی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ اس کے، تو یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تھی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی میں نے تم کو اوپر جہاں والوں کے. یہاں پر پھر سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی سارے جہاں پہ، اور تقویٰ کرو، ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا، فائدہ دے گا یعنی بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گا اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ آزمائش ہوئی تھی. والد ان کے جو ہے سو بت پرست تھے. والد کا جو ہے سو خود جلانے کے لیے لکڑیاں لانا، پھر جلا وطن کیے گئے، پھر کئی سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر کئی سالوں کے بعد ہونے پر بیوی اور اولاد کو جو ہے سو صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہوا، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا وغیرہ وغیرہ. یہاں سے جو ہے سو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کو کئی آزمائشوں کے بعد امام بنایا گیا، یعنی سب ان کو مانتے تھے، جیسے اہل کتاب ہے، نصارہ ہے، اہل مکہ، یہ سب ان کو مانتے تھے. تو امام یعنی سب کے لیے امام تھے وہ، یعنی ان کو سب مانتے تھے.
تو اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے ساتھ چند کلمات کے تو اس نے پورا کر دیا ان کو، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد میں سے، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، یعنی ظالم جو لوگ ہوں گے ان کا عہد، اللہ کا عہد ان کو نہیں پہنچے گا۔ تو اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کو عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے، یعنی طوفان نوح میں دیواریں گر گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے اس کو بلند کیے تھے، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز کی جگہ، اور عہد لیا ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے جو ایمان لائے اس میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا، پھر میں مجبور کروں گا اس کو طرف عذاب کے آگ کے، اور بہت ہی برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم کو تو اور زیادہ دعا کرنا چاہیے، ذرا سا ہم کوئی کام کرتے تو ہم اپنے میں نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو توفیق دے اور ہم کو بڑائی ہمارے دل میں سے نکال دے اور ہم کو انکسار اور عاجزی والا بنا دے، آمین۔ یہاں پر دعائیں ہیں ساری، اے ہمارے رب اور بنا ہم کو فرما بردار تیرے لیے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جماعت فرما بردار آپ کے لیے، اور دکھائیے ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، یعنی عبادت اور حج کے طریقے، اور مہربان ہو جائیے ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور بھیجیے اٹھائیے ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے ان پر تیری آیات اور تعلیم دیتا ہے، ان کو سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، بے شک تو ہی ہے جو زبردست ہے جو حکمت والا ہے۔ یعنی یہ دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سو ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا تھی وہ۔ اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے مگر وہ جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفسوں کو، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ ان میں سے ہوگا جو نیک ہے۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے، اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، تو نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو یہاں پر جو ہے سو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جب تک نہیں مرنا، یعنی مسلمان ہونا ہے اور مسلمان ہو کر رہنا ہے۔ کیا تھے تم حاضر موجود جب آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ اور الہ معبود تیرے آبا و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی ایک، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ توحید، اور ہر آزمائش میں اللہ کے سامنے جھکنے والا طریقہ تھا، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دینا ان کا یہ طریقہ تھا۔ یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی واسطے اس کے ہے جو کمایا اس نے، اور تمہارے لیے ہے جو کمائی
کی تم نے، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ تھے وہ عمل کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ تم سب کہو ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور نازل کیا گیا طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر جو وہ ایمان لائے مانند اس کے جو ایمان لائے تم ساتھ اس کے جو تحقیق وہ ہدایت پا گیا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک وہ ضد مخالفت میں ہیں، تو عنقریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت بھی قابل غور کرنے والی ہے۔ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، آمین۔ رنگ اللہ کا، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر رنگ میں، یعنی اللہ کے رنگ سے زیادہ اور کوئی رنگ نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت کوئی رنگ ہے تو وہ اللہ کا رنگ ہے، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے مخلص خالص ہیں۔ یا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی، وہ سب تھے یہودی تھے یا عیسائی۔ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے تھے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی تحقیق گزر چکی، اس کے لیے جو کمایا اس نے اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو ہے سو مسلمان ہونے کی اور توحید کی نصیحت کی ہے۔ پھر ہر امت کو صرف اپنا جواب دینا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ پھر یہود نصارہ یہ مشرک کا جو طریقہ ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو ایمان کا حصہ کیا ہے؟ تمام رسولوں پہ ایمان لانا، نبیوں میں پورے نبیوں پر یعنی سب پر ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اور ظالم لوگ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی گواہی کو چھپا لیے، پھر آخری نبی کی باتیں کو چھپا لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کا دین کیا تھا، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور پارے کے اینڈ میں ایک خوبصورت سوچ دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ صبغت اللہ، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، یعنی اللہ کے رنگ سے زیادہ رنگ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو خود کو مسلمان کہنے والا رنگ جو ہے سب بندگی میں ڈوبا ہوا رنگ، اللہ یعنی اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو ڈوبنا ہے، یعنی وہ رنگ میں رنگنا ہے۔ اس رنگ میں رنگنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو ایسا رنگنا ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رنگ میں رنگ دے۔ اس پارے میں یعنی ہم ہر اینڈ میں پارے کے اینڈ میں جز وائز جو ہے سو ریفلیکشن کریں گے، یعنی ریفلیکٹ یعنی پارے میں ہم کیا سیکھے، اس پارے میں ہم نے کیا کچھ دیکھ لیا، اور کیسے اللہ کے احکامات کا یعنی اس میں کیا کیا تھا یہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے، ریفلیکٹ کریں گے۔ کیسے اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا ہے، یعنی صرف چند لمحوں میں غور کیجئے، یعنی تھوڑا سا بھی غور کر لیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے، پھر عمل میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ کتاب ہے ہدایت،
یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سو دیکھنا ہے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اور اللہ کی عظمت کو دل سے محسوس کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کو جو ہے سو منمانی مطلب نہیں نکالنا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچاننا ہے، پھر اپنی ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اور اللہ کی عبادت کو خشوع خضوع کے ساتھ کرنا ہے، کہ ہمیں اپنے دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے، پھر اخلاص کے ساتھ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی یعنی اس بڑی بات یعنی اس پارے کی یہ ہے کہ اس میں نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سے بہت خوبصورت یعنی یہ آیت مجھے یہ لگی کہ صبغت اللہ، یہ آیت بہت اچھی لگی، اور ویسے تو ساری آیتیں اچھی ہیں، ہم جو ہے سو اور اس میں ہم جو ہے سو کچھ چیزیں یہ بھی لیں گے کہ کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔ ہر جز وائز ہم دیکھیں گے، ہر پارے کے اینڈ میں ہم یہ لیں گے کہ کون سی چیز اپنے اندر لانا ہے، اور کون سی چیز کو کس چیز سے بچنا ہے، اور جو ہے سو اپنے آپ کو کیسے چیک کریں کہ ہم جو ہے سو اپنے آپ کو کس طرح سے چیک کرنا ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔ تو کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے؟ لوگوں سے بھلی بات کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ کہ اب ایک پارہ پڑھ لیے، ہم سن لیے، تو ہم یہ ایک بات ہم ایک ایک کر کے بھی ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و خوش ہو جائیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک لے لیں گے، صرف لوگوں سے بھلی بات کرنا، یہ ہم اس پہ ورک آؤٹ کریں گے۔ پھر کس چیز سے بچنا ہے؟ حسد سے۔ یہ حسد اگر ہمارے دل میں کہیں بھی ہے تو اس کو نکال دینا ہے۔ پھر اپنے آپ کو کیسے چیک کرے کہ کیا چیز دیکھنا ہے، یعنی ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں تک، ویسے بھی ہر پارے کے اینڈ میں ہم ایسے اس طرح سے بھی لیں گے، اور ریفلیکشن جز وائز ریفلیکشن پلس یہ اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس رمضان میں اچھے سے اچھے عمل کریں، اور اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آئیں، اللہ کے راضی کرنے والے عمل کریں۔ آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اچھا بندہ بننے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت